أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة الباقية. مل جانے کے بدلے میں اب آپ اپنے پروردگار کی نمازیں پڑھتے رہیے، قربانی دیتے رہیے. ہمارا کام تھا اولاد جیسی نعمت کا دے دینا، اب تمہارا کام ہے اس کے بدلے میں نماز پڑھنا اور قربانی پیش کر دینا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ظاہر ہے اللہ کا وہ محبوب جس سے کبھی کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، وہ خود ہی لمحہ لمحہ اپنے پروردگار کا مطیع و فرما بردار، جس کی اطاعت کی حد اتنی کہ اس کائنات میں کوئی ایسا نہ ملے گا جس کے لیے خود معبود یہ کہے کہ میری عبادتیں ذرا کچھ کم کر. لیکن یہ اس کا محبوب ایسا کہ اس نے عبادتوں میں وہ انتہا کر کے دکھا دی کہ خود معبود روکنے لگا. آج ہم ان چیزوں کی عظمت جانیں یا نہ جانیں، قرآن اس طرح پڑھا کہ قدرت کو یہ کہنا پڑا اس لیے تو تم پر نازل نہیں کیا کہ تم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لو. نہیں، تلاوت کرنا تمہارا فریضہ ہے، کرتے رہو. لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ بنانا تمہارا کام ہے، پاک بناتے رہو، یہ کرتے رہو. لیکن ایک حد ہے، نمازیں بھی ایک حد تک پڑھو، تلاوت قرآن بھی ایک حد تک کرو. اٹھو راتوں کو میں نہیں کہتا، آؤ میری بارگاہ میں، لیکن رات بھر نہیں. آدھی رات یا کچھ رات باقی رہ جائے تب اٹھو. کچھ آرام بھی چاہیے. تو جو اس کا حبیب ایسا، اس سے خدا یہ کہے کہ کثرت اولاد کے بدلے میں نماز پڑھا کرو، تو بتاؤ اس نے کہیں کمی کی ہوگی؟ اگر اس سے کہہ دے کہ قربانیاں دیتے رہو، تو بتاؤ اللہ کا محبوب کہیں قربانی دینے سے ہچک جائے گا؟ جو فرما برداریوں میں اتنے آگے ہے، اس نے یہ بتا دیا اس کائنات میں کہ ہماری نمازیں بھی جاری ہیں، ہماری قربانیاں بھی جاری ہیں. صلوات پڑھ دو محمد وعلى محمد. اس لیے پھر اپنا موضوع کہ کسی کو بھی یہ خیال تک نہیں آنا چاہیے کہ کہیں نبوت کا کام یا نبوت کی یادگار مٹے گی، کیونکہ یہ لاوارث نہیں ہے، وارث موجود ہے. بڑے ورثہ ہیں لیکن ایک حقیقی وارث ہے جو موجود ہے. اس لیے کوئی بچائے یا نہ بچائے، وارث تو کبھی نہیں بھولے گا نا. اور جب نہیں بھولے گا تو قرآن کے اسی انداز میں میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا مجلسیں چھوڑ دے مگر غیب میں ایک وارث تو ضرور کرے گا. صلوات پڑھ دو محمد وعلى محمد. تو یہ لاوارث نہیں ہے، ایسے کی بات نہیں ہے کہ جس کا کوئی وارث ہی نہ ہو. ایسے کی بات ہے جس کے وارث کو بچا لینا خود اس کا کام نہیں، اس کا کام ہے جو وارث دیتا ہے. کسی کو بھی وارث ملتا ہے تو وہ کسی کی عطا ہوتی ہے.
اپنے آپ وارث نہیں ہوتے. انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں اسی اللہ سے تو ہمیں وارث دے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو وارث مانگ کر ملتا ہے، اور میرے نبی کو وارث ملے ہیں تو بن مانگے قدرت نے دیا ہے. صرف اس بنا پر دیا ہے کہ لوگوں کا غلط خیال ابھی سے کہ نبی کا کوئی وارث نہیں، تو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ وارث ہے، اور ہم نے اسی لیے اس انداز سے وارث دیا ہے تاکہ دنیا یہ سیکھ لے اسی خانوادے کی چوکھٹ پر آ کر کہ جب کبھی کسی مٹ جانے والے کو انمٹ بنانا ہو تو ادائیں آل محمد سے سیکھے. دین نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، یاد رکھیں. مال مٹ جانے والی چیز، لیکن اس مال کو بھی نہ مٹنے والا کچھ بناتا یا نہیں. مال مٹ جائے گا، کسی کا بھی مال نہیں رہا، لیکن مال پھر مال باقی رہ جائے، کبھی نہ مٹے. یہ دین کی تعلیم ہے، ورنہ خدا محتاج نہیں ہے. میرے جملوں کو سن لے، خدا محتاج نہیں ہے. اسے ہم محتاجوں سے مال مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ آخر کائے کو زکات مانگتا ہے، اور بھی خدا ہو کے اتنا بڑا ہو کے 100 روپئے میں 2.5 روپئے. اب یہ کائے کے لیے مانگا بتاؤ؟ جو سب کو دے وہ مانگے، لیکن کیا سب سے مانگا؟ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. اس نے فرعون سے نہیں مانگا، اس نے نمرود سے نہیں مانگا، اس نے حامان سے نہیں مانگا، اس نے شداد سے نہیں مانگا، اس نے اپنے منکرین سے نہیں مانگا. مانگا اس سے جو اس کا ہو گیا. مانگا اس سے جو اس کا ہو گیا. اسی لیے مانگا کہ تیرے فانی کو بھی مانگ کے باقی بنا دوں. تو یہ مال فنا ہو جاتا مگر زکات کے نام پر باقی ہو گیا. اسی لیے جس کا تھوڑا حصہ بھی باقی ہو جاتا ہے تو جو انمٹ ہوتا ہے وہ مٹنے والوں کو بھی بچا لیتا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جو چیز خود خراب نہ ہو وہ بہت سے خراب ہونے والوں کو بھی بچا لیتا ہے. اسی لیے تھوڑا سا دے دیا زکات کے نام پر تو زیادہ کو اس نے بچا لیا. اب خدا نے کہا میں نے تو خالی اس لیے مانگا تھا تاکہ بچا لوں. یہ تمہیں معلوم ہے نا کہ مجھے ضرورت نہیں. ہم سب نے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا معبود جب تجھے مان لیا ہے معبود تو تجھے غنی مانا ہے، محتاج و فقیر تو نہیں. اب بنیاد سمجھیے گا، جسے مانا جاتا ہے نا وہ کہیں فقیر نہیں ہوتا. تو خدا فقیر نہیں ہے. خدا کیا ہے؟ وہ خود یہ کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا. اسی کا اصول یہ بنایا کہ جو قرضدار ہو جب بھی جس نے قرضہ دیا ہے اس کی ضرورت ہو وہ مانگے تو اسے دے دو. جب بھی قرضہ دینے والا مانگے کہ لا میرا، تو انکار نہ کرنا. تاکید اسلام میں یہ ہے، اسلام کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر مالک جس سے ہم نے قرضہ لیا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ حالت نماز میں مانگ دے، تو اگر نماز کا وقت وسیع ہو یعنی توڑنے کے بعد پھر نماز پڑھی جا سکتی ہو تو نماز توڑ کر قرضہ واپس کرو.
نماز چھوڑ دو، کیونکہ یہ کسی کا حق ہے، اسے دے دو۔ تو جو بندوں کے لیے یہ نظام بنائے وہ خود مانگ کر کیا قرضہ واپس نہ کرے گا؟ تو اب یہ قرضہ جو فانی تھا کتنا بڑا باقی ہو گیا کہ کوئی سکہ محشر کے میدان میں چلے یا نہ چلے، کوئی سکہ قیامت میں چلے یا نہ چلے، وہ سکے ضرور چلیں گے جو اللہ نے مانگ کے لیا ہے۔ اب تو دے گا نا، اب اللہ نے مانگا تو دے گا۔ اب اس نے ایک اصول بنایا، یاد رکھیے گا، اصول بنایا کہ ٹھیک ہے میں مانگتا ہوں تو اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ اب میرا حبیب بڑا کریم ہے، اس نے ہمیشہ سب کو دیا ہے، وہ کسی سے مانگے گا نہیں، میرا حبیب کسی سے نہیں مانگے گا۔ تو اب میں اللہ ہو کر اپنے حبیب اور ان کی آل کا حق بناتا ہوں، تو جب کسی کا حق بناتا ہوں تو اس کا نام ہوگا خمس۔ اگر مجھے تم 2.5% دو تو میرے حبیب کے نام پر حق یہ ہے کہ اسے تم اپنے مال کا 5واں حصہ دو۔ اچھا صاحب دے دیا، تو معبود یہ بتا کہ یہ کیا ہوگا؟ تو نے مانگا تو قرضہ رہا، یہ کہا ذرا اپنی حیثیت کو دیکھ، تیرا وجود ان کی محبت کا صدقہ، جس پر تو پل رہا ہے وہ ان کی محبت کی خیرات، اور جہاں تو لا الہ الا اللہ کہہ کر آیا وہاں بھی اسی کی خیرات، اسی کی خیرات۔ خدیجہ اسی لیے نہیں بولتی کہ اس نے تو میرے محبوب کو سب دے رکھا تھا، جو تم نے کھایا وہ میرے محبوب کا کھایا، اور رہتی دنیا تک جو کھاؤ گے وہ میرے نبی کی آل کا صدقہ کھاؤ گے۔ ہمیشہ صدقہ کھاتے کھاتے کچھ دے دینے میں بھی انکار، اب دے دو، مگر یہ وہ ہیں کہ جو ہمیشہ کھلاتے رہیں گے، وہ اگر کبھی تم سے پا جائیں تم محبت کے طور پر دے دو تو یہ تمہیں بھولیں گے نہیں۔ اس لیے جہاں تمہاری ضرورت ہے، اگر وہاں ضرورت کے دن تمہیں کچھ لینا ہے تو ان کی طرف سے جو حق بنایا ہے وہ دیتے جانا، ورنہ پھر نہ کوثر کی تمنا کرنا نہ جنت کی، کیونکہ کوثر بھی ان کی ہے، جنت بھی ان کا۔ صلوات پڑھ دو محمد علیہ۔ تو حق بنا کے اسے بھی باقی بنایا، جو مجھے کہنا ہے باقی جب بن گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے یہ سکے بھی ان کی وجہ سے باقی بن سکتے ہیں تو اگر ہم بھی اپنے آپ کو باقی بنانا چاہیں، اگر ہم بھی اپنے آپ کو باقی بنانا چاہیں، ہم ہمیشہ رہ جائیں، ہمارا تذکرہ دونوں جہان میں ہو، یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو، تو اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم ان کے ہو جائیں، ان کے ہو جائیں تو جو الگ ہیں وہ ان کے رہیں، اور جو خود ان کے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں۔ اس لیے دونوں مل کر کے اس کائنات میں اس بات کو بچاتے چلیں اور دنیا کو بتاتے چلیں کہ ان کی یادگاریں بھی لاوارثوں کی یادگاریں نہیں ہیں، ان کا کام بھی جو کرتا ہے وہ ان کا صحیح غلام ہے، کوئی اور دوسرا نہیں ہے، جس کو کچھ ان سے لے لینے کی اب تمنا نہیں رہ گئی ہے، کیونکہ وہ تو بن مانگے ہی سب کچھ دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اس خانوادے کا سلسلہ اس نے رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اب میں وہ خانوادہ بتا دوں، قدرت نے اسی لیے رکھا کہ دیکھو کس طرح ہم فانی کو باقی بنا دیا کرتے ہیں۔ اے میری کنیز خدیجہ، تو نے یہ راز سمجھا، یہ گر سمجھا، اب تک تو تیرا مال جو کچھ بھی رہا ہو، مگر تو نے سب سے پہلے یہ سکھایا کہ جس کسی چیز کو بھی اگر باقی بنانا ہو تو اسے پیغمبر اسلام کے قدموں میں ڈال دینا چاہیے ہے۔ اگر اپنا سب کچھ اس قدم میں ڈال دو گے تو وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جائے گا۔ اس لیے انگنت نعمت دولت ان کے قدم میں ڈال کے بتایا
کہ دیکھو میں پہلے یہ بنیاد بنا رہی ہوں، ابھی دین نہیں ظاہر ہوا ہے، ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے، مگر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھ لو جو کچھ بھی فانی ہے مٹ جانے والا ہے وہ اس قدم میں ڈال دو تو ہمیشہ کے لیے باقی بن جائے گا۔ سیکھو سیکھنے والوں، اے عرب کے رہنے والوں، میرے کردار سے سیکھو جو اسلام سے پہلے تمہیں یہ باتیں سکھانے کے لیے آ رہی ہے۔ اسلام کا اظہار نہیں ہوا تھا، محمد عربی کی صرف شان و شوکت تھی، ابھی نبی نے یہ نہیں کہا تھا میں رسول بن کے آیا ہوں، مگر ایک وہ پہچاننے والی تھی جس نے قدموں میں سب کچھ ڈال دیا، جس نے قدموں میں سب کچھ ڈالا اس کا نام خدیجہ تھا۔ ایک اور بھی پہچاننے والا تھا، ابھی اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا، ابھی کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ اسلام آئے گا کہاں سے۔ لوگ بڑے بڑے سردار یہ سوچ رہے تھے کہ ہم سرداری لے کے آگے بڑھ جائیں گے، لیکن انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ایک یتیم کے لال کو یہ سرداری مل جائے گی۔ وہ جاننے والا دنیا کے نظروں میں نہیں پہچان رہا تھا، مگر اکیلے دل میں تو وہ جان ہی رہا تھا، مگر اسلام کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ ایک طرف اظہار اسلام سے پہلے دولت کو قدموں میں ڈالنے والی ہستی کا نام خدیجہ ملا، دوسری طرف اظہار اسلام سے پہلے دولت نہیں بلکہ اولاد کی نعمت کو نبی کے قدموں میں ڈالنے والا جو ملا اس کا نام ابو طالب تھا۔ دونوں ایمان کے پیکر اس طرح بنے کہ ظاہر میں کسی نے کلمہ نہیں سنا۔ حیرت کی بات یہ ہونی چاہیے ہے کہ جو دنیا اسلام، آج ایک سوال پیش کرتا ہوں، جو دنیا اسلام یہ ماننے کے لیے تیار ہے کیونکہ نبی عربی نے کہا ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، بتاؤ جو اس وقت سے نبی ہو اس کے اسلام کے بارے میں کوئی بات ہونی چاہیے۔ مسلمان جو قاعدہ بنانے والا تھا کہ اسلام کبھی کفر سے شادی نہیں کیا کرتا۔ میں صلوات پڑھ دوں محمد و آل محمد۔ میں دنیا کی پہچان بتانا چاہتا ہوں، ابھی اسلام کا پتہ نہیں، نبی نے شادی کر لی، اور یہ نبی وہ ہے جو آدم سے پہلے بھی نبی تھا، مسلمان نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ نبی ہونا اور ہے، مسلمان ہونا جو نبی کو مانے وہ مسلمان، اور نبی اب اسے ہم کہیں کہ یہ مسلمان ہوا، افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ تو نبی کبھی مسلمان ہوتا ہے؟ نبی ہے تو کیا اسلام لائے گا بعد میں؟ ارے نبی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگ اس کے دعوے کو مان کر مسلمان ہوں گے، وہ نبی رہے گا نا۔ یہ اللہ تیرے راز کی باتیں بھی عجیب ہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے، 3 بیٹوں کو نہیں کہا کہ نور نبی ہیں، ابو طالب کے 3 بیٹوں کو نہیں کہا کہ یہ نبی کے نور کا حصہ ہے، اب ایک بیٹے کو کہا، اور نبی نے بھی خود یہ کہا کہ میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں۔ ارے جعفر کو کیوں نہیں کہہ دیا، عقیل کو کیوں نہیں کہہ دیا، اور کسی اور کو کیوں نہیں کہا، علی کو کیوں کہا؟ اور جب وہ نور جو عالم انوار میں نبی رہا ہو تب یہ حصہ کب بٹا؟ پہلے تو ایک ہی تھا نا۔ ٹھیک ہے بیٹھ جائیں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پہلے تو ایک ہی تھا نا، جب ایک تھا تو اس کی خصوصیت ایک تھی، جب بٹ کے 2 ہو گئے تو اب آپ وہاں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ کہے ہم سے ذرا بتائے تو کہ نبی کب اسلام لائے؟ جب یہ بتا دیں گے کہ نبی کب اسلام لائے تو ہم کہیں گے نور نبی کب اسلام لایا، نور نبی کب اسلام لایا۔ لوگ کہتے ہیں، یہ تاریخوں نے یہی لکھا ہے کہ سب سے پہلے اب اسلام کون لایا؟ تو اس سے بکھرے کیے گئے۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائی خدیجہ، اور میں کہتا ہوں کہ نبی کی بیوی تھی تو کافرہ تھی۔ میں صلوات پڑھ دیں محمد والے ہونے پر۔ اظہار اسلام سے 15 سال پہلے اب ہوا ہے، کیونکہ ساری تاریخوں کا اتفاق اس بات پر ہے کہ نبی 25 سال کے تھے تو نکاح ہوا،
اور 40 سال میں اعلان رسالت کیا تو 15 سال تک بیوی تھی کہ نہیں؟ اب مشکل یہ ہے کہ آج بھی فتویٰ یہ ہے، عورت مرد میں کوئی بھی ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا نہ ہو تو نکاح خود ٹوٹ جاتا ہے۔ بس صلوات پڑھ دو محمد و آئمہ۔ آج بھی سب سے پوچھ لو، اگر 2 مل کے زندگی گزار رہے ہیں اور ان میں سے ایک کہہ دے کہ میں مسلمان ہو گیا یا میں مسلمان ہو گئی اور دوسرا نہ بولے، اب نکاح ٹوٹ گیا، کیونکہ 2 الگ الگ خیال کے نکاح نہیں چلا کرتے۔ جب دونوں ایک خیال کے ہوں تو نکاح چلتا ہے، نکاح چلتا ہے۔ اعلان رسالت کے بعد بھی یہ بیوی رہی، اعلان رسالت کے پہلے بھی بیوی رہی، نہ نکاح کہیں کبھی ٹوٹا اور نہ کبھی دوبارہ کیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خالی تمہارے سمجھنے کا فرق ہے، تمہارے سمجھنے کا فرق ہے۔ ارے یہ وہ ہستیاں ہیں جو پہلے سے مسلمان، تمہارے سمجھنے کے لیے اظہار خالی کر دیا تاکہ تمہارا ذہن مشکوک نہ رہے۔ اب یہ ہو گیا، اعلان بھی سب سے پہلے کر دیا۔ اب جو اولادیں پیدا ہوئیں، اب اتنی اولادیں بھی ہیں، اب آپ سمجھیں گے کہ اعلان رسالت سے پہلے جو نبی کی اولادیں پیدا ہوئی ان بیوی سے، اب انہیں کیا کہو گے؟ کیا کہو گے انہیں؟ کوئی الزام تو رکھو، کوئی الزام تو رکھو۔ کہیں دنیا کچھ نہیں بولتی، میں خالی اس لیے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نہ یہ بولتی کہ کافرہ سے نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ یہ بولتی کہ اعلان رسالت سے پہلے جو اولادیں ہوئی ہیں وہ کیا تھیں، نہ یہ بولتی کہ خدیجہ کس کی بیٹی تھی وہ کیا تھے، نہ یہ بولتی کہ خدیجہ کے چچا نے جو نکاح پڑھ دیا تو صحیح تھا کہ نہیں، کچھ نہیں کہتے، سب زبان چپ ہے۔ یہاں بھی کچھ نہیں کہتے۔ رسول اگر ابو طالب کی بیوی کو امی کہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، کیونکہ وہاں تو چھوٹی سی عمر میں ماں چلی گئی تھی، تو جس گودی میں پلا جاتا ہے اسے ماں تو کہا نہیں جاتا ہے۔ اس لیے فاطمہ بنت اسد کو ماں کہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ابو طالب کو کبھی بابا نہیں کہا، چچا کہا۔ یہ اور بات ہے، چچی کو ماں کہا اور چچا کو بابا نہیں کہا، چچا کہتے رہے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تاریخ جب پڑھی، لکھا یہ گیا، اور میں آپ کو بتا دوں کتاب ہے تاریخ کی بڑی اچھی، اس کا نام ہے ریاض الناظرہ۔ یہ کتاب لکھی گئی ہے ایسے 10 آدمیوں کی فضیلت میں، فی فضائل عشرۃ مبشرہ، ایسے 10 سے اس طرح خطبہ دینے لگے کہ سارا سننے والا مجمع محو حیرت ہو کر اسے دیکھے، جھوم رہا ہو، اور اس بیچ میں صرف ایک شامی کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے کہے کہ یہ کیا ہے۔ اب جب اس کی کیا کا جواب دے کے پھر پلٹیں تو حضرت ابن عباس کہیں کہ مولا وہ خطبہ جو آپ پڑھ رہے تھے نا پھر پڑھ دیجئے، تو کہنے ابن عباس اب مشکل ہے، اب مشکل ہے، کیونکہ وہ تو ایک جوش روانی تھا، وہ چل رہا تھا، جب تھم جائے تو پھر دوبارہ چلا نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ دو محمد تو اس کے لیے تو یہ ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ بولنے والا یہ ایک لوہے کی مشین ہے۔ لوہے کی مشین وہ ہے جس میں احساس نہیں ہوتا، اس کو تو جو پاور ملتا رہے تو گھومتی ہی رہے گی، اس کو کیا ہے؟ نہ اس کی آنکھیں ہیں جو دوسرے کے دیکھے کوئی سن رہا ہے، نہ اس کے کان ہیں جو سمجھے کہ کس کان پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے۔ وہ تو جس انداز میں آپ اسے چھوڑ دیں اسی انداز میں چلے گی، وہ چلتی رہے گی۔ تو ایک آدمی تو ایسا نہیں ہو سکتا،
آج کی دنیا میں تو یہ ہے کہ بجلی کا آدمی بھی کبھی کبھی رک جاتا ہے. صلوات پڑھ دو محمد والوں. تو بہرحال تھوڑا سا اور عرض کر دوں کہ کوئی کچھ نہیں بولتا, کچھ بھی نہیں. آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا, کیونکہ گھر پہلے کا بنا ہے, آدمی بعد میں آیا ہے. کعبہ آدمی کے آنے کے بعد کا ہو ایسا نہیں ہے, کیونکہ اس کا گھر ہے کہ جس نے آدمی کو پیدا کیا. اس لیے آدمی کی ضرورت اس کعبے سے پوری ہوئی ہے. آدم کے بہتے آنسو تھمے ہیں کعبے کے طواف سے, کعبے کے طواف سے. اس لیے آدمی سے پہلے. مگر عجیب سی بات ہے, کوئی آدمی اس میں پیدا نہیں ہوا. ارے جب آدم کو جنت سے بھیجا تھا کہیں جھوپڑی بھی نہیں تھی. کہہ دیتا خدا کہ میرے ہی گھر کو جس طرح جبرائیل سے میں نے شامیانہ میں لگوا کے بنوایا ہے, آدم سے کہہ دیتا اسی میں رکے رہیے, کیونکہ آدمی کو گھر کی ضرورت ہے. آدمی کی اولادیں اسی کعبے میں پیدا ہوتی, لیکن آدم علیہ السلام کی کوئی اولاد اس میں پیدا ہوئی. زمانہ گزرتا چلا گیا, آدمی نہ پیدا ہوا. پتھر کسی نہ کسی شکل کے اس میں رکھے گئے, لیکن اس میں پیدا نہیں ہوا کوئی بھی. وہاں کوئی پیدا بس جانے جی بیٹھیے. اب تو انشاءاللہ ہوئے گا نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ جا رہے ہیں, اب نہیں ہوگا دوبارہ. ایک اور صلوات پڑھ دیں. خیر تو یہ ہوا کہ ایک پیدا ہوا, اس میں ایک پیدا ہوا. کسی نبی کا بیٹا ہوتا تو میں بھی کچھ نہ کہتا, کیونکہ تیرے بیٹے نہیں, تیرے نبی تو تیرے ہوتے ہیں. اولادیں تیری نہیں ہوں گی, تیرے نبی تو تیرے ہوتے ہیں نا. تو انہیں معصوم بناتا ہے, بے عیب بناتا ہے. بے عیب کا بیٹا پیدا ہو کوئی بات نہیں, لیکن اس نے ایک ایسے کو پیدا ہونے دیا کہ جس کا باپ معصوم نہیں. اب کہیں لوگ یہ سمجھتے لگتے کہ اس میں تو کوئی عیب نہیں معلوم ہوتا. لوگوں کا کوئی عیب دکھائی یا نہیں دکھائی دے, ہم تو ایک بڑا عیب لگا ہی دیں گے, ہم تو ایک بڑا عیب لگا ہی دیں گے. مگر ایک ایسے کا بیٹا پیدا ہوا کہ جو شرعی اعتبار سے معصوم نہیں, اور جب معصوم نہیں ہے تو جس ماں کا بیٹا ہے وہ ماں بھی معصومہ نہیں ہے, وہ ماں بھی معصومہ نہیں ہے. ایک ماں معصومہ تھی, رہتی میں تھی بیت المقدس میں, پال بھی رہے تھے اسے معصوم لوگ, پال بھی رہے تھے اسے معصوم لوگ. وہ معصومہ بے خطا تھی, اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی کہ کوئی باپ بنتا. اگر اس کا بیٹا پیدا ہو جاتا تو بھی کوئی عیب نہیں تھا, لیکن قدرت کا تو غلط کہتا ہے, یہ تو ذرا بڑا عیب ہو جاتا ہے, کیونکہ گھر میرا کہلائے. پڑھ دیے صلوات محمد. تو یوں ہی لوگ میرا بیٹا سمجھنے لگے ہیں کہ اور ہوتا تو اور پتہ نہیں کیا ہوتا, بیٹا ہونے کا ثبوت تو ہو ہی جاتا. بے باپ کا خالی ہوا تو بیٹا لوگ کہہ رہے ہیں میرے گھر میں پیدا ہو گیا ہوتا تو اور مزید میرے بیٹا ہونے کا ثبوت ہو جاتا. پالنے والے پھر یہاں کیوں پیدا ہونے دیا؟ یہاں پیدا جو ہو گئے کعبہ سے نکلے تو اسے تو کہیں نہیں تیرا بیٹا کہیں گے, پہلے تو بھی عجیب ہے. یہ پیدا ہونے والا تو ایسا ہے کہ اس کو کوئی میرا بیٹا کہتا ہی نہیں. بیٹا تو پھر بھی چھوٹا ہوتا ہے نا. صلوات پڑھ دیں محمد والوں. بیٹا تو چھوٹا ہوتا ہے, اسے تو اصل ڈائریکٹ میرا وہ مالک ہی بنا دیا. یہ پیدا ہو گیا. اب اس کو پلٹ کے جب دیکھا تو یہ جو اور کہتے ہیں انہوں نے کبھی نہیں دیکھا
کیونکہ پھر ان کی نظریں تو ہٹ جاتی ہیں. جو اس منزل میں آ جائے کہ جسے معبود ہونے کا درجہ دیا جائے، تو آپ کہاں، نہ اب اس کی ماں کا تصور ہوتا ہے نہ باپ کا. تو یہاں تو ماں باپ کا خط سے خیال ہی ہٹ گیا. اب آئے گا کسی کہ جو ان سے ذرا بھی انبن رکھے. تو اب فضیلت تو یہ ہو گئی، اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ کوئی بچہ کعبے میں پیدا نہیں ہوا سوائے علی کے. تو بڑی فضیلت مل گئی انہیں کعبے میں پیدا ہونے سے. اور بڑی فضیلت یہ ملی کہ یہ کسی دروازے کے محتاج نہیں رہے، کعبے کے متولیوں سے چابی نہیں مانگی، وہاں جانے کی کسی نے اجازت نہیں مانگی، الگ سے در بن گیا، اس لیے اور فضیلت ہو گئی. اب اس کو تو ہٹا نہیں سکتے، جب نہیں ہٹا سکتے تو دوسری طرف چلے کہ اس کا باپ یوں ہے. وہ صلوات پڑھتے محمد والوں. قدرت نے کہا باپ کو جو چاہے کرنے دو. بس ایک حدیث سنا کے میں مطلب پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب نے کہا تم فضیلتوں کو چھپاؤ، لیکن میری بات کہیں نہ کہیں تمہیں لکھنا پڑے گی. اس لیے کتاب ہے شیخ سلیمان بلخی کی، انہوں نے یہ حدیث لکھی کہ نبی نے فرمایا کہ تمہیں علی کو پہچاننا ہے تو قرآن کو پہچانو. جب قرآن کو پہچانو گے تو قرآن میں ایک چھوٹا سا سورہ ہے، اسے سورہ توحید کہا جاتا ہے. یہ توحید کا سورہ ہے. اس کی 5 آیتیں، اس کی 5 آیتیں، یہ 5 آیتیں اللہ کو ایک بتاتی ہیں. اس کا شرف یہ ہے کہ جس میں صرف اللہ ہی کا ذکر ہے، کسی اور کا نہیں. اس کا شرف یہ ہے ایک مرتبہ پڑھو تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا. 2 دفعہ پڑھو تو 2/3 کا ثواب مل گیا. صرف قل ہو اللہ 3 مرتبہ پڑھ لو تو ایسے ہو جیسے پورا قرآن پڑھ لیا. ارے نہ قرآن کے سورہ حمد کو دیکھا، نہ قرآن کا بڑا سورہ بقرہ دیکھا، نہ قرآن کا سورہ ناس دیکھا جس میں کچھ غلط کاروں کا ستیہ ناش بھی ہو گیا. یہ آخری سورہ ناس ہے. ناس اتنا خراب ہے کہ اللہ کہتا ہے قل اعوذ برب الناس. صلوات پڑھ دیں محمد والوں. یہ آخری ناس وہ بھی نہیں پڑھا، پہلا الحمد وہ بھی نہیں پڑھا، الحمد کے بعد بڑا والا وہ بھی نہیں پڑھا، ناس کے پہلے چھوٹا والا وہ بھی نہیں پڑھا. صرف قل ہو اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیا پورا قرآن. کسی کو جو ہے اعتراض نہ ہوا، کسی کو اعتراض نہیں ہوا. اس لیے جب کبھی بھی اسے فاتحہ دینی ہوئی، یعنی پورے قرآن کا ثواب کسی کو دینا ہوا، پڑھ لیا 3 مرتبہ قل ہو اللہ کا ہو گیا. اچھا اتنی فضیلت والا سورہ ہے قل ہو اللہ کا. ہاں قرآن میں جس طرح قل ہو اللہ ہے، نبی فرماتے ہیں اس طرح امت میں علی ہے. اگر امت ایک قرآن ہے تو اس کا سورہ قل ہو اللہ علی ہے. جس طرح 1 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو تو 1/3 قرآن، 2 مرتبہ پڑھو تو 2/3، 3 مرتبہ پڑھ لو تو پورا. اسی طرح کہا اگر زبان سے علی کہو تو 1/3 دین، زبان اور دل دونوں سے کہہ دو تو 2/3 دین. زبان دل اور عمل بھی علی علی ہو تو پورا دین. صلوات پڑھ دو محمد والوں. اس لیے اگر پورا دین چاہیے تو زبان بھی علی، دل بھی علی، ارکان بھی علی، بس جدھر دیکھو علی. اس کا مطلب یہ کہ علی دین ہے، علی ایمان ہے. جب یہ سب کچھ ہے تو امت میں یہ ہے نا. اللہ اللہ، امت میں ایسے علی جیسے قرآن میں قل ہو اللہ. اگر کہیں قل ہو اللہ پہ شک ہو جائے تو موحد نہیں رہو گے.
اگر کوئی ہو اللہ پہ شک ہو جائے تو تمہاری توحید گئی. اسی طرح اگر علی پہ شک ہو جائے تو دین اور ایمان گیا. ارے جس کے بیٹے کا نام ایمان ہو، جس کے بیٹے کا نام ایمان ہو، جس کے بیٹے کا اقرار دین ہو، اب کیا ہونا چاہیے؟ اب ایسا باپ کیسا ہونا چاہیے؟ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس باپ نے کہا، اس باپ نے یہ کہا میرے بیٹے کا بولیے ابا جان کا ایمان لاؤ. ہاں کا ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اپنے اس نبی سے الگ نہ ہونا. ہم باپ کہہ رہا ہے، پہلے پوچھا ایمان لائے ہو نا؟ کہا ہاں. ظاہر ہے ہماری محبت ایمان، ہمارا نام ایمان. پھر ہم سے کیا، لیکن باپ پوچھ رہا ہے. کہا ہاں. کہا پھر اس باپ کی یہ بات بطور وصیت یاد رکھنا کہ کبھی اس سے الگ نہ ہونا. جس کا پر ایمان لائے ہو نا، کبھی اس سے الگ نہ ہونا. اب کبھی کا چاہے گھر ہو، چاہے میدان ہو جنگ کا، کہیں بھی الگ نہ ہونا. معلوم ہوتا ہے جو الگ ہو جائے اس کا دین و ایمان الگ ہے، جو الگ نہ ہو اس کا ایمان الگ ہے. یہ باپ کی بات تھی، بیٹے نے اسے دہرایا. باپ پوچھ رہا تھا تو یہ کا ایمان کہا کبھی الگ نہ ہونا. کہا اچھی بات ہے. جب باپ نے کہہ کے چلا گیا تو پھر نبی نے پوچھا، ایک میدان میں پوچھا. جب سب چلے گئے اور یہ نہ گیا تو پوچھا سب تو چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ تو علی نے جواب دیا تھا نبی کو کہ کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاؤں؟ اللہ 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 اللہ. باپ نے کہا تھا نہ چھوڑنا، جب چھوڑ دینا تم ہے. بیٹے نے کہا جو باپ کی وصیت پر عمل کرے وہ علی ہے. صلوات پڑھ دو محمد وال. اب یہ ہے حال. انہی سے اللہ نے نبی کو کثرت اولاد دی ہے. خدیجہ کی بیٹی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے. دونوں مل گئے، نسل پیغمبر قیامت تک باقی. الگ الگ کہیں سے نہیں ہے، الگ الگ کہیں سے نہیں ہے. یہیں سے مل گئی اور باقی رہی. تو قدرت نے انہیں سید کہا، قدرت نے انہیں آل رسول کا، قدرت نے انہیں اہل بیت کا گھرانہ کا، قدرت نے ان کے حقوق رکھے. یہ سب کچھ رکھا ہے قدرت نے. یہ تھے، یہ چلے. اب جن کے حقوق ہوں ان سے عداوت نہیں ہوتی، جن کے حقوق ہوں ان سے عداوت نہیں ہوتی. عداوت وہ رکھے جو حق دینا نہ چاہے، عداوت وہ رکھے جو حق دینا نہ چاہے. اگر جو دینا نہ چاہے وہ عداوت رکھے گا. جو حق کا غاصب ہو، جو حقیقت غاصب ہو، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اچھی بات ہے. اگر تم اس طرح بھاگ کے نکلنا چاہتے ہو تو پھر ہم اور جو ہے وہ رسی کو ٹائٹ کرتے ہیں. اب اور ہم ٹائٹ کرتے ہیں. کپالنے والے وہ کیسے کہا وہ اس طرح کہ ایک نبی کی بیٹی ہے، اس بیٹی کی عظمت تم نہیں جانتے. میرے محبوب اعلان کرو. کپالنے والے کیا اعلان کروں؟ کہا فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، فاطمہ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے. تو اگر فاطمہ ناراض ہو جائے تو خدا کبھی راضی نہیں ہوگا، اور اگر فاطمہ راضی ہیں تو خدا کبھی ناراض نہیں ہو سکتا. اب جب یہ اعلان ہو گیا، عجیب سی چیز ہے، جب یہ اعلان ہو گیا تو قدرت نے کہا اعلان باقی رہنا چاہیے. کہا بے شک. کہا پھر کوئی چھپے گا تو ہم چھپنے بھی نہیں دیں گے، ہم چھپنے بھی نہیں دیں گے. اس لیے اسلام کی ایک ایسی کتاب بنوائیں گے جو کتاب کو ساری دریائے اسلام سب سے صحیح مانے. قرآن کو غلط نہیں کہہ سکتی،
کیونکہ ایمان چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ اب جب ایمان چلا جائے گا غلط نہیں کہہ سکتی، تو اب اس کتاب کے بعد کوئی ایک کتاب ایسی ہے خود بنائیں اور خود کہیں کہ خدا کی کتاب کے بعد اگر سب سے صحیح کتاب ہے تو یہ، اور جب یہ سب سے صحیح کتاب منظر عام پر آئے تو اس کا بھی انتظام ہم یہ کریں کہ اس کا لکھنے والا خود یہ لکھے کہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں لکھی۔ کہا پھر اللہ اس کا طریقہ کیا؟ کہا جب وہ لکھنے بیٹھے تو وہ نماز استخارہ پڑھے، اب نماز استخارہ پڑھ کر ہم سے مشورہ کرے اور جس کے لیے استخارہ آئے وہ لکھے، تاکہ پتا چلے کہ سب سے صحیح ہونے کا ثبوت کیا ہے۔ اس لیے ہر حدیث صحیح بخاری کی استخارے کے طور پر لکھی گئی، اور جب یہ سب لکھی جائے تو اس حدیث کی کتاب میں یہ لکھواؤں، کیونکہ مجھ سے کہہ رہے ہیں نا کہ بتا لکھیں کہ نہ لکھیں، تو میں یہ لکھواؤں کہ رسول کی بیٹی جب تک جی فلاں فلاں سے ناراض رہی، بس سلوات پڑھ دو محمد وائم۔ جس کو شوق ہو پڑھ لے، لفظ ہے اس حدیث کے یہ کہ لم تتکلمت حتی ماتت، نبی کی بیٹی مر گئی مگر بات نہیں کیا۔ اب ناراضگی معلوم ہو گئی، اب پھر نبی تیرا فرمان یاد آئے گا کہ نہیں کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض۔ اب ایک جملہ کہہ دوں گا، جب معلوم ہو جائے گی فلاں ناراض ہے تو اس کے راضی کرنے کی ہر وقت دعا کی جائے گی یا نہیں؟ بس صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ہمارا کام دعا مانگنا رہ گیا، اب وہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہے وہ جانے، بس ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل۔ جنہوں نے اس کی مرضیاں لے لی وہ علیہ السلام، جنہوں نے اس کی مرضیاں خرید لی وہ علیہ السلام، جو اس کی مرضی پہ جیے وہ علیہ السلام، جو اس کی مرضی پہ سوئے علیہ السلام، جو اس کی مرضی پہ قتل ہو گئے علیہ السلام۔ اب ان کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، بس صلوات پڑھ دو محمد و آل۔ اب جتنے ایسے ہیں وہ سب علیہ السلام، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد عربی، اب اس کے بعد صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ جوڑ لیجئے، میں اپنے بچوں کو ایک سبق پڑھا رہا ہوں آج کہ یہ جوڑ لیجئے آپ، جتنوں سے خدا راضی وہ علیہ السلام، جتنوں سے خدا راضی علیہ السلام، جتنے خدا والے علیہ السلام، جو ہمارے ہوں ان کے لیے ضرورت ہے دعا مانگنے کی، خدا والوں کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت۔ اب پتہ چل گیا نا خدا والا کون، تو اگر ہم بھی خدا والے ہونا چاہتے ہیں تو ان کا دامن پکڑے جو خدا والا۔ صلوات پڑھ دو محمد وال۔ شکر ہے اس پالنے والے کا جو علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کو ایسے ہی رکھا ہے کہ جو اس دامن میں آ جائے اسے بھی سلامتی، اس دامن میں آ جائے اسے بھی سلامتی ملے گی، سلامتی۔ جی انہوں نے وہ تو دعا مانگنی کریں، وہ ٹھیک ہے، حق ہے دعا مانگنے کا، اللہ قبول کرے یا نہ کرے اس کا حق ہے۔
سب کے ادھیکار ہیں، اس لیے ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں. ایک صلوات پڑھ دیں. سب کے ادھیکار، کسی کے ادھیکار سے کسی کو روکا نہیں جاتا، اور کسی کے ادھیکار پہ کوئی زبردستی بھی نہیں ہوتی. اب اگر وہ نہ راضی ہو تو ہم زبردستی کریں گے؟ اللہ میاں تو ہو جا راضی، ہم اس سے بڑے ہیں. اس لیے ہم تو کہیں بھی نہیں، نہ ان کو نہ کہہ سکتے کہ دعا نہ مانگو، نہ انہیں منع کر سکتے کہ آپ زبردستی راضی ہو جائیے. یہ تو ہے ہی نہیں. ہاں جن کو جانتے ہیں کہ وہاں ہمارے لیے کسی دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں ہم کہتے ہیں علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام. سبھی جتنے اللہ کے بندے انسان ہیں سب یہ کہتے ہیں، کوئی اور دوسرا نہیں کہے گا. جتنے بھی سب بولیں گے علیہ السلام علیہ السلام. بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا والے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی. علیہ السلام بولتے رہیں گے. تو ان میں سے ظاہر ہے ایک ایسا خدا والا ہے کہ جو یہ بھی محبوب ہے، اس کا نبی ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، اس کی آل ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں بھی اگر یہاں چین و سکون حاصل کرنا ہے تو اس کے آل کے ساتھ ساتھ رہنا. جب یہاں رہو گے تو یہی دین ملے گا، یہی ایمان ملے گا. اور یہی رہنے والے ساتھیوں نے بتایا بھی کہ ان کا دامن چھوڑ کر نہ دین ملتا ہے نہ ایمان ملا کرتا ہے. ان کے دامن میں آ جاؤ، دنیا کی مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہوتی. چند لمحہ مصیبتیں ہمیشہ کا آرام دے دیا کرتی ہیں. اسی لیے تو ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ کسی کو آرام نہیں دیا ہے، کسی کو آرام نہیں دیا ہے. خود میرا محبوب تھا، حق کے محبت یہ تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے تکلیف نہ ہونے دوں. مگر اگر اسے اس طرح رکھ لیتا تو دنیا یہ کہتی کہ دیکھو ان پر تو کچھ ہوا نہیں. لیکن ان سے بھی اس لیے کہ کانٹوں پر چل خون بہے تاکہ پتہ چل سکے کہ ظالم کون ہے اور میری راہ میں صبر کرنے والا صابر کون ہے. ظاہر ہے جب میں اپنے محبوب کے لیے سب دیکھتا رہا، اپنے اس کنیز خاص کو سب یہ دیکھتا رہا، میں اپنے اس ولی کے لیے سب دیکھتا رہا، اس ولی کے لیے سب کچھ دیکھتا رہا، اس ولی کے لاڈلوں کے لیے دیکھتا رہا. میدان کربلا میں کوئی اگر منچلا جھوم کے کہہ بھی دے مجھے کہ دیکھ رہا ہے تو پالنے والے، تو اسے کہہ دوں گا ہاں دیکھ رہا ہوں. میں اپنے صرف اس ولی کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں انہوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں کہ جو یہ ظالم ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کون سا ہاتھ ہے جو پتھر لے کے اٹھا، کون سا ہاتھ ہے جو تیر لے کے چلا، کون سا ہاتھ ہے کہ جو بھالا لے کے آیا، کون سا ہاتھ ہے جو آگ لے کے آیا، کون سی زبان ہے جو ان کے خلاف چلی، کون سی آنکھ ہے جس نے انہیں دیکھا. یہ میں سب دیکھ رہا ہوں تاکہ کل میں بتا سکوں کہ کل جب تمہیں ساری مہلت دے رکھی تھی تو ایسا کیا تھا. اب آ جاؤ آ جاؤ. اور میں عادل خدا نہ کہلاتا تاکہ موضوع پر اختتام ہو. میں عادل خدا نہ کہلاتا کیونکہ سب کو حق دیا ہے. جو جس کا وارث ہو اس کو حق ہے اپنے ظلم کا بدلہ لے لینے کا. تو میں اگر اپنے محبوب کے لیے وارث نہ بچا رکھتا تو میں عادل خدا میں رہتا. یہ میری عدالت کا تقاضا ہے کہ کسی کو چھپا کے بچائے رکھوں. اس دن نکالوں جب یہ بدلہ لے. صلوات پڑھ دو محمد وائن. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں روز کہ لا وارث نہ جانو. وارث ہے اور وہی ہتھیار لے کے بیٹھا ہے، وہی ذوالفقار ہے. وقت کے کافرین منافقین یاد رکھو کہ کفر کے سر پہ جب قوندی تھی تب بھی ذوالفقار تھی. منافقین کو جب اس نے پامال کیا جب بھی ذوالفقار تھی. اور پھر اب ان ظالمین کو جب پامال کرے گی جب بھی ذوالفقار رہے گی. جب بھی ذوالفقار رہے گی تو لے کے بیٹھا ذوالفقار سامنے. وارث کبھی تلوار کو دیکھتا ہے کبھی خود کو دیکھتا ہے، کبھی تلوار دیکھتا ہے کبھی اپنے ہاتھ دیکھتا ہے، اور دیکھ کر کے پھر ایک مرتبہ رخ اٹھا کے کہتا ہے معبود تیری مرضی کب ہوگی. اسی لیے آپ بے فکر رہیں. آپ کسی کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں
جس حسین نے میدان کربلا میں چاروں طرف نظر پھرا کے دیکھ لیا تھا، دیکھا تھا چاروں طرف، ادھر بھی ادھر بھی اور ادھر بھی، آواز دی تھی، اے کوئی میرا مدد کرنے والا؟ اے حسین کیوں بول رہے ہو؟ افسوس ہے تو پوچھتا ہے، یہ تو ہماری خاندانی عادت ہے، سامنے کوئی ہو یا نہ ہو اپنے والوں کو ہم بلا کر لیتے ہیں۔ میرے جب خلیل نے کہا تھا ہے کوئی جو حج کو آئے، تو لوگ بولے تھے جاتے ہیں۔ آج میں بول رہا ہوں ہے کوئی مظلوم کی مدد کرنے والا؟ قیامت تک تم دیکھتے رہنا کہ میں نے جن کو بلایا ہے وہ آتے ہیں یا نہیں، آتے ہیں یا نہیں؟ تو صدائے حسین پر لبیک کہنے والے ہی فرش ادائے حسین پہ بیٹھا کرتے ہیں۔ یہ بڑا شرف ہے، بلایا اس آقا نے، اور ظاہر ہے جب بھائی بلائے تو بہن بیٹھنے کا انتظام کرے گی۔ ممکن ہے یہی وجہ ہو کہ فرش ادا پہلی بچھانے والی زینب ہے، بلانے والا حسین، فرش بچھانے والی زینب۔ وہ میدان کربلا میں آج رو رہی ہے۔ چوتھی محرم کو زینب بہت روئی تھی، اور رو رو کے اپنے بھائی سے کہا تھا بھیا بھیا ابھی ٹھہر جا، ہم تھوڑے ہیں، آقا ہے نا کہہ رہا ہے ہٹا لے نہر سے، خیمے اٹھا لے۔ ارے ساقی کوثر کے لال کو کسی اور چیز کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ظالم لوٹ رہے ہیں نا، یہ ہماری اماں کی مہر تو ہے، اس کی مالکہ ہماری اماں ہیں، یہ سیدہ کی ملکیت ہے۔ پہلے ہی سے دنیا نے سیدہ کی ملکیت پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے، تو جب میری ماں نے نہیں مانگا تو بھیا عباس چھوڑ کے ہٹ جا، چھوڑ کے ہٹ جا۔ دنیا یہی آواز تو سنے گی نا کہ مالکان کوثر کی گودیوں کے پلے کہہ رہے ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ میں 2 مرتبہ اس سڑک سے نکلا، اس زمانے میں کبھی میں روڈ پہ پانی نہیں دیکھتا تھا، یہاں سے وہاں تک بہتا پانی دیکھا تو تعجب سے پوچھا یہ روڈ پہ پانی کیوں بہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ سبیل حسین ہے۔ تم پر لاکھوں سلام اے حسین کے پیاسے بچوں، اے میرے پیاسے آقا، میں کتنا سلام کروں۔ ساری دنیا میں کونے کونے پر آپ کے نام پر پانی بہایا جا رہا ہے، کوئی پیاسا ہو یا نہ ہو کہا جا رہا ہے آؤ پی لو، نام حسین پہ پانی پیو، نام حسین پہ پانی پیو۔ یہ آپ کی پیاس کا صدقہ ہے نا، یزیدیوں کی سیرابی کا صدقہ تو کہیں نہیں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا۔ ارے ان کے نام پہ کوئی پلاتا نہیں تو جیسے انہوں نے روکا تھا ویسے کوئی روکنے کا بھی کردار پیش کر دے تو نہ کھلانے کا پلانے کا کردار ہے اور نہ روکنے کا۔ حسین تو کسی سے کہنے نہیں آیا تھا کہ میرے نام پہ پانی پلانا، بس سنو عزادارو ہم آپ رو لیں گے، کسی سے کہنے تو نہیں آیا تھا میرا آقا کہ تم میرے نام پہ پانی پلانا۔ ہاں اتنا ضرور کہا ہے، پیغام پہنچوایا ہے اپنی بچی 4 سالہ بیٹی سکینہ سے، سکینہ میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ کربلا کی پیاس میں اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد رکھنا، جب پانی پینا تو حسین کو یاد رکھنا۔ اجرکم اللہ۔ اب کچھ نہیں کہوں گا، یہ لاوارثوں کی بات نہیں ہے نا، لاوارثوں کی بات نہیں ہے نا۔ وارث اس کو کس طرح یاد آتا ہے، سن لو، وارث کو کس طرح یاد آتا ہے۔ کربلا کے میدان کے حقیقی وارث کا نام زین العابدین، آقا میرا، مولا میرا، سید الصابرین، ہر صابر کا سردار، لیکن میدان کربلا کے بعد 40 سال تک جیا۔ دنیا نے یہ دیکھا جب ہاتھ میں پانی لیا، اللہ، جب ہاتھ میں پانی لیا پیاس یاد آئی، آنکھوں سے آنسو نکلے،
پانی آنسو بن گیا. 40 سال تک وارث نے رو کر یہ کردار بتایا کہ جو حقیقی وارث ہوتا ہے جب پانی دیکھا کرتا ہے رو دیا کرتا ہے. اے چاہنے والوں جب پانی پینا نام حسین لے لیا کرنا. عزادار نام حسین لے کے پانی پیا کرتا ہے. جب پیا کرتا ہے تو کہتا ہے صلی اللہ علی ابا عبداللہ الحسین. جسے یہ زبان نہیں آتی تو کہتا ہے حسین پر درود ہو, یزید پر لعنت ہو. یہ کہہ کے پانی پی کے بتاتا ہے مولا جب پانی پیئیں گے یاد کریں گے, جب پانی پیئیں گے یاد کریں گے, جب پانی پیئیں گے یاد کریں گے. بس تھوڑا سا اور سنو گے, پانی پی کے یاد کرتے ہو نا. حسین نے تمہیں سلام کے ساتھ یہ کہلوانا ہے نا کہ جب میٹھا پانی پینا تو ہماری پیاس یاد کر لیا کرنا. یہ یاد اگر ہم سے ہے, اگر یہ یاد ہم سے ہے تو بتاؤ وارث اس یاد کو رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ وارث ہم سے زیادہ یاد کرنے کا حقدار ہے. اس لیے کہو مانگو. کیا کہا؟ اسے اٹھنے کی اجازت دے. اور اسی لیے مومن مانگنے والا جب مانگتا ہے تو اسی میں ایک بات اور کہتا ہے کہ جب میرا مولا آ جائے نا کونے حسین کا بدلہ لینے کے لیے تو اللہ مجھے بھی دور نہ رکھنا, میرے مولا کے سپاہیوں میں بنا دینا, میرے مولا کے سپاہیوں میں بنا دینا. سپاہی میں آ جائیں گے تو جانتے ہیں کیا ہو جائے گا؟ ہم پھر پڑھ کے کہیں گے مولا ہماری دعائیں تو زندگی بھر کی پوری ہو گئیں, آپ نے کربلا کے میدان میں بلایا تھا ہم نہ آ سکے, لیکن حقیقی وارث کے ساتھ آئے ہیں, اسی لیے ہمیں مر جانے کی تمنا ہے, جینے کی تمنا نہیں ہے. اجرکم علی اللہ. بس بات کچھ دیر تک پہنچ گئی اور کچھ دور تک پہنچ گئی. جس طرح میں اپنے آپ کو کہوں گا آپ کو, جس طرح میں رونا چاہتا تھا آج نہیں رو سکا. پتہ نہیں کیوں آج میری آنکھوں میں نہیں آنسو آئے. افسوس ہے, چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں آنسو کچھ آ جائیں, آنکھوں میں آنسو کچھ آ جائیں. اس لیے ان آنسوؤں کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا. رات آ گئی ہے نا, یہ کون سی رات ہے؟ 5ویں رات ہے نا. آج ہی شام سے پہلے خیمہ ہٹ گیا تھا, تو جن بیویوں کا خیمہ فراز سے دور چلا گیا اب بتاؤ کہ انہیں آرام ملے گا, نیند آئے گی؟ میرا دل کہتا ہے کہ اس رات میں بیویاں بے چینی سے گزار رہی ہوں گے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہم سب کی گودیوں کے پالے پانی کے لیے سسکا کریں گے, جو بھائی پیاس کریں گے. اب تو دور ہو گئے نا, اب ایسا یقین لگنے لگا کہ پیاسے رہنے کا زمانہ قریب آ گیا. مگر ابھی اتنا سکون ہے اس رات میں کہ نہر پہ پہرا نہیں ہے, نہر پہ پہرا نہیں ہے. بے چینی سے بیویاں کہتی ہوں گی کہ کاش نہر پہ پہرا نہ لگنے پائے, ہم نہ جائیں گے مگر ہمارے والے پانی تو ہمیں لا کے پلا دیا کریں گے. آج ہی سے پانی کی اہمیت ظاہر ہو جائے گی. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب کبھی میرے ہونٹوں تک پانی آئے, جب کبھی سبیل حسین کے نام کا پانی نہیں, اکثر پانی کی جگہ دنیا شربت دیا کرتی ہے. وہ ظالم تھے جنہوں نے پانی روکا تھا. ہم حسین کے نام پہ تمہیں شربت دیتے ہیں, ہم تمہیں دودھ دیتے ہیں. جب یہ پینا تو پی کر کے اتنا یاد رکھنا کہ کربلا کے چھوٹے چھوٹے تھے جنہیں چاہیے تھا, انہیں پیاس لگی مگر کوئی پانی دینے والا نہیں تھا. یہ یاد کرنا تو ہم ان کے ساتھیوں میں بنا دیں گے, پھر تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. یا اتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما. کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو عظیم کامیابیاں پا لیتے. وہ کہیں گے آج نہ صحیح پائی تم نے, لیکن میدان معیشت تک آؤ, تم انہیں کامیابیوں کے ساتھ آؤ گے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا منهم